السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے جو کہانی لے کر آئی ہوں وہ بھی بہت خوبصورت کہانی ہے اور سبق آموز ہے۔ یہ دو لوگوں کی انجان، دو لوگ جو ان کی محبت کے بارے میں ہے۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو ہم کہانی شروع کرتے ہیں۔ امی جان کو حضرت بابا فرید شکرگنج سے بہت عقیدت تھی۔ وہ ہر سال پاک پتن ان کے عرس اور میلے میں شرکت کرتی اور ہم بھی ساتھ جاتے۔ زائرین میں ہر بار چند نئے لوگوں سے ملاقات ہوتی۔ وہیں میری دو چار سہیلیاں بنی، وہ قریبی شہروں سے تھیں۔ بعد میں ان سے رابطہ اور تعلق رہتا تو بہت اچھا لگتا۔ اس بار میلے کے موقع پر ہم نے امی جان کو یاد دلایا کہ پاک پتن چلنا ہے۔ والدہ کی طبیعت کچھ ناساز تھی، سفر کرنے سے گھبرا رہی تھی۔ میں نے ہمت دلائی کہ انشاءاللہ صحت مند ہو جائیں گی۔ بھائی عمران تو پہلے ہی تیار تھے۔ امی کا اشارہ ملتے ہی ہم نے اپنے بیگ سیٹ کر لیے اور مقررہ دن پاک پتن روانہ ہو گئے۔ خانے وال سے پاک پتن پہنچے تب کچھ تھکن محسوس ہوئی، بھوک بھی لگ رہی تھی۔ اڈے پر اترتے ہی میں نے بھائی سے کہا، کسی اچھے ہوٹل سے کھانا اور پانی بھی لا دو، بڑی پیاس لگی ہے۔ اس روز گرمی کچھ زیادہ تھی، تبھی عمران بھائی ایک ہوٹل کو دیکھ کر ٹھہر گئے اور کھانا لانے والے لڑکے سے پوچھا کہ کیا سالن وغیرہ ہے؟ قیمہ، چنے کی دال، سبزی اور مرغی کا سالن بھی سب کچھ ہے، جو کہیں لا دیتا ہوں۔ آپ کے سامنے کرسی پر تشریف لے آئیں۔ کرسی میز پر نہیں کھائیں گے، لاری اڈے کے پاس جو بینچ جہاں سواریاں بیٹھی ہیں ادھر کھانے کی ٹرے پہنچا دو اور ٹھنڈے پانی کا ایک جگ بھی لا دو۔ لڑکے نے پھرتی سے حکم کی تعمیل کی، 2 گلاس ٹھنڈے پانی کے اور ایک جگ بھر لایا۔ عمران کے ہاتھ میں دے کر وہ کھانے کی آرڈر کی تعمیل کرنے چلا گیا۔ ہم جلدی جلدی گلاسوں میں پانی اڈیل کر پینے لگے تو والدہ نے ٹوکا کہ بچوں، گرمی میں شدید پیاس لگی ہو تو بہت ٹھنڈا پانی گٹا گٹ حلق سے نہیں اتارنا چاہیے، انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ زندگی کے ہر قدم پر والدہ ایسی ہی چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھاتی تھیں، خاص طور پر سفر کے دوران۔ اس وقت تو ہم ان باتوں کو معمولی سمجھتے تھے، آج پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی اہم باتیں تھیں۔ تھوڑی دیر بعد ہوٹل والا لڑکا کھانے کی ٹرے لے کر آ گیا۔ ٹرے اگرچہ پرانی سی تھی، برتن بھی سستے سے تھے، لیکن اس میں جو سالن اور رائتا تھا وہ کمال کا تھا، وہ بہت ہی لذیذ اور عمدہ تھا۔ بھوک چمک رہی تھی، لہٰذا کھانے کا مزہ ہی آ گیا۔ کھا پی کر ذرا آسودہ حال ہوئے تو ادھر ادھر کا جائزہ لیا۔ عمران بھائی شاید زیادہ کھا لیا تھا، کیونکہ خالص گندم کی گرما گرم تندوری روٹیاں منہ میں ایسا سواد دیتی کہ کھانے والا کھاتا ہی چلا جاتا۔ یہاں کے چھوٹے سے ڈھابے کے کھانے میں جو لذت تھی، بڑے ہوٹلوں کی ٹپ ٹاپ کو اس نے ماند کر ڈالا تھا۔ بہت ہی لذیذ کھانا تھا۔ پاک پتن کا میلہ اب شروع ہو چکا تھا۔ اسی دوران ایک بس آئی اور اس میں سے تمام مسافر اتر گئے۔ ایک خاتون، جن کے ساتھ ایک دوشیزہ اور ایک چھوٹا لڑکا بھی تھا، وہ ہمارے قریب آ گئے۔ بزرگ خاتون نے امی جان سے پوچھا، بہن، یہاں سے پیر مکی شاہ کا دربار کتنی دور ہے؟ امی نے عمران بھائی کو کہا، بیٹا، ان کو پیر مکی شاہ پہنچا دو۔ عمران نے خاتون سے کہا، یکا کر لو، پاس ہی یکا موجود تھا۔ میرے بھائی نے اخلاقاً ان سے کھانے کا پوچھا، انہوں نے انکار میں جواب دیا اور وضو کر کے نماز کی ادائیگی کی، شاید جہاں پہلی مرتبہ آئے تھے۔ نماز ادا کرنے کے بعد بھائی کے ساتھ ہی یہ واپس آ گئے۔ اب ہماری بوریت ختم ہو گئی تھی، کیونکہ دونوں خواتین ایک 12 سالہ لڑکے کے ہمراہ آئی تھیں۔ امی سے خاتون نے استدعا کی کہ ہم لوگ آپ کے ساتھ ساتھ رہیں گے، کیونکہ اکیلے ہیں۔ خاتون کی بیٹی کا نام تہمینہ تھا۔ پہلے میرے ساتھ اس کی بات چیت اور پھر دوستی ہو گئی۔ اب دن گزرنے کا پتہ ہی نہ چلتا تھا۔ دربار کے پاس رائے میں ٹھہرنے کا بندوبست بھی ہو گیا تھا، کیونکہ ہم نے یہاں 5 دن رکنا تھا۔ رات کو ہم لوگ بیٹھے قوالی سن رہے تھے۔ تہمینہ کو پیاس لگی، اس نے مجھ سے ذکر کیا۔ میں نے بھائی سے کہا کہ اسے پانی پینا ہے، تبھی امی بولی، یہاں گلاس وغیرہ نہیں ہے، عمران، جاؤ ان کو سبیل سے پانی پلواؤ۔
میرے ہمراہ یہ دونوں پانی پینے چلے گئے۔ راستے میں اس نے بھائی سے پوچھا، آپ کتنے دن یہاں ٹھہریں گے؟ جب تک آپ ادھر ہیں، وہ زیر لب مسکرا دی۔ ہم تینوں نے پانی پیا تو بھائی نے کہا، ذرا سا آگے چلو، وہ سامنے میٹھے سونف کا پیکٹ لے لوں۔ اسی دن میں نے محسوس کیا کہ عمران بھائی اور تہمینہ ایک دوسرے کی جانب بے حد متوجہ ہیں، مگر خاموشی کے پردے میں شاید جن کی محبت کا پہلا دن تھا اور مجھ سے حجاب تھا۔ دربار پر ہم حاضری دیتے، پھر اپنے سرائے والے کمرے میں آ کر آرام کرتے۔ امی والدہ تہمینہ عبادت میں مشغول ہو جاتی، میں تہمینہ کے ساتھ باتیں کرتی، عمران بھائی باہر چلے جاتے، کبھی آ کر لیٹ جاتے، کروٹ ہماری جانب کر لیتے، لیکن ان کو نیند نہ آتی، ہماری باتیں سنتے رہتے۔ اگلے روز دربار پر حاضری ہو گئی تو صلاح و مشورے سے ہم سبھی اکٹھے چند پیر چلے گئے، وہاں چادر چڑھائی اور دوپہر کو لوٹے۔ امی اور خالہ تھک گئی تھیں، وہ آرام کرنے لگیں اور ہم دونوں عمران بھائی کے ہمراہ باہر چلی گئیں۔ اسٹال دیکھے، پھر لوگوں کے ہجوم سے دور ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر باتیں کرنے لگے، جبکہ عمران بھائی خاموش بیٹھے تھے، جیسے خیالوں کی دنیا میں گم ہوں۔ تہمینہ کچھ بے چینی محسوس کر رہی تھی، آج ہمارا یہاں آخری دن تھا اور کل اپنے اپنے گھر کو روانہ ہو جانا تھا۔ جیسے چاہتی ہو کہ عمران سے اکیلے میں بات کر لے، وہ بالکل سی ہو رہی تھی۔ اتنے میں اس کا چھوٹا بھائی آ گیا۔ باجی، آپ کو امی بلا رہی ہیں۔ میں نے عمران سے کہا، بھیا تہمینہ کو سرائے تک اس کی والدہ کے پاس چھوڑ آؤ۔ تہمینہ نے اپنے بھائی کو کہا، راجہ تم باجی گل کے پاس رکو جب تک عمران مجھے چھوڑ کر واپس نہ لوٹ آئے۔ باجی گل کو اکیلا مت چھوڑنا۔ یہ سب کچھ ایسے ہو رہا تھا کہ میں سمجھ رہی تھی یہ لوگ کیا چاہ رہے ہیں، صرف چند لمحوں کی رفاقت میں دل کی بات کہنی تھی۔ میرا اندازہ صحیح تھا۔ راستے میں تہمینہ نے عمران سے اگلے سال آنے کا وعدہ لیا تھا اور ہمارا ایڈریس بھی لیا۔ رات کو خالہ نے بتایا کہ ہم صبح تیز گام سے لاہور واپس جا رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی میں اداس ہو گئی، لیکن عمران تو بالکل بجھ سا ہی گیا، جیسے کوئی پیاری ہستی اس سے بچھڑنے والی ہو۔ لیکن یہ مرحلہ تو آنا تھا، ہم کو بچھڑنا ہی تھا۔ ملے تو بچھڑنے کے لیے۔ مسافرت میں ملنے والے چند گھڑیوں کی ساتھی ہوتے ہیں، ان کا دوبارہ ملنا ایک معجزہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جو سفر میں ملتے ہیں بچھڑ جاتے ہیں تو بھول کی دھول میں کھو جاتے ہیں، دوبارہ یاد نہیں آتے، لیکن ہم سفر مختصر سے ساتھ کے بعد یادوں میں امرت گھول دیتے ہیں، وہ امر ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ تھا تہمینہ اور ہمارا ساتھ۔ پیار کے رشتے میں امرت رس گھول گیا تھا۔ رات کو جب امی اور خالہ سو گئیں تو ہم بھائی اور تہمینہ باہر نکل گئے۔ دربار کے اسٹالوں پر سے عمران نے اپنی محبت کی چند نشانیاں اسے لے کر دیں۔ اس نے بھی عمران کو رومال اور مجھے ایک اچھی کتاب تحفے میں خرید کر دی۔ وقت رخصت ہم سے اداس تھے، کتنا مختصر سا تھا ساتھ، لیکن کس قدر اپنائیت بھرا تھا۔ جب وہ تانگے میں بیٹھ کر جانے لگے تو تہمینہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ عمران بھائی بھی پلکیں نم تھیں، انہوں نے بڑے ضبط سے کام لیا۔ 4 دن کی پاکیزہ محبت تھی اور جدائی کی یہ کتنی اذیت ناک گھڑی تھی۔ لمحہ بھر میں عمران نے ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیا، وہ چند گھڑیاں اور ساتھ رہنا چاہتے تھے، لہٰذا انہیں روک کر ہم نے جلدی جلدی رخت سفر باندھا۔ دربار کو آخری سلام کیا، بس اسٹینڈ کے لیے تانگے میں بیٹھے اور وہاں سے سوار ہو کر ساہیوال ریلوے اسٹیشن پر پہنچ گئے۔ انہوں نے یہاں سے ہم سے جدا ہونا تھا۔ تہمینہ کی ماں نے میرے بھائی کا شکریہ ادا کیا، امی سے گلے ملی، مجھے دعائیں دیں اور کہا، اگلے سال زندگی رہی تو دوبارہ ملیں گے۔ گاڑی آ گئی، وہ سوار ہو گئے، وہ لاہور کی سمت روانہ ہوئے۔ ہمارے دل بوجھل تھا، ہم نے بس سے خانیوال جانا تھا۔ ہم لاری اڈے آ گئے، گھر آئے تو کافی دنوں تک تہمینہ کی یاد آتی رہی۔ پھر ہم اپنے کاموں میں لگ گئے، لیکن عمران بھائی جیسے اپنا قرار اسے دے آئے تھے، ان کو گھڑی پل چین نہ تھا۔ سبھی ساتھی اپنے پتے وغیرہ دے جاتے تھے جن کو رابطہ رکھنا ہوتا ہے، لیکن تہمینہ نے نہ فون نمبر اور نہ ہی گھر کا پتہ دیا تھا۔ البتہ ہمارا ایڈریس لے لیا تھا۔ سال گزر گیا، اس نے کوئی رابطہ نہ کیا، مجھے تو سال گزرنے کا پتہ بھی نہ چلا، لیکن عمران بھائی کو ایک ایک دن عمر بھر کا لگا۔
پھر اگلے سال کا وہ مہینہ آ گیا جب پاک پتن کے میلے میں ہفتہ بھر رہ گیا۔ بھائی نے نئے کپڑے سلوا لیے۔ اس بار امی اس قابل نہ تھیں کہ وہ سفر پر جا سکتیں۔ انہوں نے جانے سے معذوری ظاہر کر دی۔ میں امی کے بغیر جا نہیں سکتی تھی۔ عمران بھائی اکیلے ہی چلے گئے۔ وہاں پہنچ کر امید بھری نظروں سے سارے میلے میں گھوم کر اسے تلاش کرنے لگے، لیکن وہ نہ ملی۔ دل ہی دل میں اس کے ملنے کی دعائیں مانگتا رہا۔ اگلے روز شام کے وقت امید بھر آئی۔ وہ ماں، بیٹی اور اس کا بھائی ایک بس اسٹینڈ سے اترے اور ادھر ادھر دیکھتے آ رہے تھے کہ عمران کو دیکھ لیا۔ وہ بھی بے چینی سے ان کی طرف بڑھا۔ تہمینہ اسے دیکھ کر جی اٹھی، بے چینی سے ان کی طرف بڑھا۔ آنکھیں خوشی سے چمکنے لگیں۔ اس کی والدہ بھی بہت محبت سے ملی۔ انہوں نے عمران بھائی کے ساتھ سرائے میں ٹھہرنے کو ترجیح دی۔ اب والدہ اور چھوٹا بھائی سو جاتے اور رات کی تنہائیوں میں یہ دونوں بیٹھ کر خوب باتیں کرتے۔ وہ پچھلے بر سے زیادہ حسین اور خوبصورت ہو گئی تھی۔ عمران نے گلہ کیا کہ اپنا ایڈریس بھی نہیں دیا اور ہمارے پتے پر بھی رابطہ نہیں کیا ایک بار بھی۔ ہم نے مکان تبدیل کرنا تھا تبھی پتہ نہیں دیا تھا، اب مکان تبدیل کر لیا ہے، اب تو ایک پل بھی تمہارے بغیر جینا دشوار ہے۔ اس بار تو مل گئے، کیا خبر دوبارہ پھر ملیں یا نہ ملیں۔ اب وقت کی کلائی مت چھوڑنا، جدا ہونے سے پہلے مجھے بتا دو کہ ہم کب اور کیسے جلدی مل سکتے ہیں۔ مجھ سے شادی کرنی ہے تو وقت ضائع نہ کرو اور رابطے کا سلسلہ بتا دو تاکہ تمہارے گھر والوں سے رشتہ طلب کر کے تم کو عزت سے اپنا لوں۔ بھائی نے ایک سانس میں وہ سب کچھ کہہ دیا جس کے لیے سال بھر جان لیوا انتظار کیا۔ حوصلہ رکھو عمران، تہمینہ نے کہا تھا، ایک اور سال انتظار کرنا ہوگا، میں دل سے تمہاری ہوں اور تمہاری رہوں گی، اس بات میں کوئی شک نہ کرنا۔ ابھی ہمارے حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے۔ اگر تم نے صبر سے انتظار نہ کیا تو ہم ایک دوسرے کو پا نہ سکیں گے اور ہمیشہ کی جدائی کا ہمارا مقدر بن جائے گا۔ عمران کو تہمینہ کی باتیں سمجھ نہ آئی، لیکن وہ امید کا دامن ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے محبت تمام نہ کر سکا اور 4 روز ساتھ رہ کر ایک بار پھر ایک برس کے لیے جدا ہو گئے۔ دوبارہ اسی جگہ ملنے کا وعدہ کر کے۔ اب گھر کی ذمہ داریاں بڑھ گئیں، میری منگنی ہو چکی تھی، ماموں زاد بھائی کے ساتھ میری شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ عمران بھائی کو اور اچھی نوکری مل گئی اور وہ اوور ٹائم کرتے تاکہ اخراجات میں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ وہ دن آ گیا جب امی اور بھائی نے مجھے اپنے گھر سے الوداع کیا اور میں پیا کے آنگن کا سنگھار بن گئی۔ ماں کو میرے بعد بھیا کی دلہن لانے کی فکر ہو گئی۔ وہ اکیلی رہتی تھیں، چاہتی تھیں کہ اپنی بھانجی سدرا کو بہو بنا کر گھر لے آئیں، جس کے بارے میں وہ برسوں سے ان کے ذہن نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ یہی لڑکی میرے گھر کی بہو بنے گی۔ جب بھی امی اس بات کا تذکرہ کرتی، عمران بھائی خاموش رہتے، ہاں نہ میں جواب دیتے اور کبھی کہہ دیتے، ماں وقت آنے دو تبھی بات منہ سے نکالنا۔ تہمینہ ملی تو عمران کے ذہن سے سدرا بالکل ہی نکل گئی تھی اور جیون ساتھی کی واضح تشبیہ بن گئی تھی۔ وہ دن رات تہمینہ کو جیون ساتھی بنانے کے خواب دیکھنے لگا۔ اس کے دل کے راز سے صرف میں ہی واقف تھی، وہ مجھے ہی اپنے رازداں بنا چکا تھا۔ امی ابھی تک اس کے ارادوں سے واقف نہ تھی۔ ایک روز ماں نے بیٹے سے کہا، عمران اب میں گھر کی ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتی، بیمار رہتی ہوں، گھر سنبھالنے والی لے آؤ تاکہ میں سکون سے زندگی کے 4 دن جو ہیں وہ گزار سکوں۔ میں بھی یہی سوچتا ہوں، بس تھوڑا انتظار کر لو، کچھ رقم اور جوڑ لوں تو تمہاری خواہش جلد پوری ہو جائے گی۔ تو کیا میں تیری خالہ سے سدرا کے لیے بات کر لوں؟ ماں نے خوشی بھرے لہجے میں کہا، نہیں ماں، ابھی سدرا کے لیے خالہ سے مت کہنا، کیا خبر اس کی بجائے کوئی اور میری نظر میں ہو۔ کون ہے وہ بتا دو، میں وہاں جا کر بات کر لیتی ہوں۔ کہا نہ کچھ دن ٹھہرو، بتا دوں گا۔ ماں کو آس اور کے بھنور میں چھوڑ کر دوبارہ میلے پر جانے والے دنوں کا انتظار کرنے لگا۔ دن تھے کہ گزرتے ہی نہ تھے، ایک ایک دن ہر لمحہ انگلیوں پر شمار کرتا رہا، یہاں تک کہ وہاں جانے کا دن آ گیا۔ جس روز روانہ ہونا تھا، اس روز عمران میرے پاس ہے، کہنے لگا، بہنا چلنا ہے حضرت بابا فرید صاحب کے دربار پر، پاک پتن جا رہا ہوں۔ میں نے کہا، بھائی میں نہیں جا سکتی، تم چلے جاؤ، میری طرف سے حاضری دے دینا اور دعا کرنا۔ کہنے لگا، اچھا تم بھی دعا کرتی رہنا، خدا کرے کہ اس بار تہمینہ ملے اور ہم ہمیشہ کے لیے مل جائیں۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ شام کو بس میں سوار ہوا اور اسی رات 11 بجے پاک پتن پہنچ گئے۔
وہ بڑی بے چینی سے اسے تلاش کرنے لگا۔ آخر کار اس کی امی نظر آئیں مگر وہ ساتھ نہ تھی۔ تبھی اس نے تہمینہ کے بارے میں پوچھا۔ وہ ذرا سامنے گئی ہے پانی لینے۔ عمران بھائی نے دو چار باتیں خالہ سے کیں اور جلدی جلدی اس طرف گیا جہاں پانی لینے کے انتظام تھا۔ وہ وہاں نظر نہ آئی، چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ تبھی سامنے نیم کے درخت کے نیچے سے ایک مرد اور لڑکی کو بیٹھے دیکھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا، یہ تہمینہ ہی تھی، لیکن کچھ اور دیکھا۔ ساتھ ایک اور اجنبی نوجوان تھا، شاید کوئی رشتہ دار ہے، وہ سوچنے لگا اور احتیاط سے تھوڑے فاصلے پر اس کی طرف جا بیٹھا جدھر تہمینہ کا منہ تھا۔ اس نے عمران کو دیکھا اور جلدی سے رخ پھیر لیا۔ بھائی سمجھا شاید کہ اندھیرے میں وہ اسے پہچان نہ سکی۔ وہ واپس اس کی والدہ کے پاس آیا، بخار سا محسوس ہوا۔ تہمینہ کی ماں نے چائے اور سر درد کی گولی دی۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا لیکن تہمینہ نہ آئی اور میرا بھائی اس کے انتظار میں خالہ کے پاس بیٹھا رہا۔ آخر وہ آ گئی لیکن عمران کو یوں نظر انداز کیا جیسے جانتی ہی نہیں اور اس سے منہ پھیر لیا اور دوسری جانب منہ کر کے بیٹھ گئی۔ البتہ اس کا چھوٹا بھائی راجہ جو 15 سال کا ہو چکا تھا عمران کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور باتیں کرنے لگا۔ ذرا دیر کو خالہ باہر گئی تو عمران نے اسے خود تہمینہ کو مخاطب کیا، کیسی ہو؟ اس نے جواب نہ دیا۔ وہ کون تھا جس کے ساتھ تم بیٹھی باتیں کر رہی تھی؟ بالآخر عمران نے پوچھ ہی لیا۔ تم کو کیا، میں جس کے ساتھ مرضی بات کروں، اس نے اتنی بے اعتنائی سے کہا اور اٹھ کر وہ باہر چلی گئی۔ اس نے انداز بیگانگی سے عمران کا دل ٹوٹ گیا۔ زمین گھومنے لگی اور آسمان ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ دماغ کی رگیں جیسے پھٹنے لگیں۔ اس کو یقین نہ آ رہا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کا اس نے ہر پل ہر گھڑی انتظار کیا ہے، جس نے اسی مقام پر 2 مرتبہ زندگی بھر ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ آج اس نے انجان بن کر پہچاننے سے ہی انکار کر دیا۔ کتنی لاتعلق ہو گئی تھی۔ عمران اسی وقت مزار پر گیا، رو رو کر دل کی بھڑاس نکالی اور روتا ہوا واپس آ گیا۔ گھر لوٹنے پر پہلے اسے راجہ سرائے کے باہر ملا۔ اس سے پوچھا، کیا تمہاری باجی کی شادی ہوگی؟ اس نے جواب دیا، نہیں، ابھی منگنی ہوئی ہے، اس نوجوان کے ساتھ آئے ہیں، وہ بھی یہاں ہم کو دربار پر ملا تھا پچھلے سال آپ کے جانے کے بعد جب ہم گھر لوٹ رہے تھے۔ وہ اچانک بس اڈے پر ملا تھا، اس نے ہم کو ٹکٹ لے کر دیا اور بس پر روانہ کیا اور اب ہم اس کے ہمراہ آئے ہیں۔ گویا تہمینہ نے اپنی زندگی کا ہم سفر ڈھونڈ لیا۔ اس سفر کے دوران شاید وہ شخص میرے بھائی سے بہتر لگا تو کرۂ فال اس کے نام کا نکل گیا۔ پہلے جو لڑکی میرے بھائی سے وعدہ وفا کر رہی تھی، بے وفائی کر کے اپنے ہم سفر کی ساتھ زندگی کا بندھن باندھ رہی تھی، کیونکہ وہ مالی لحاظ سے عمران سے زیادہ مستحکم تھا۔ کتنی سمجھدار نکلی تہمینہ اور اس کی ماں، جو خاموش تماشائی بنی اس سارے کھیل میں ایسے شامل رہی جیسے اسے کسی بات کی خبر ہی نہ تھی۔ سچ، اجنبی لوگوں پر بھروسہ عبث ہے۔ بھائی کی شادی سدرا سے ہوگی لیکن اب وہ پاک وطن میلے پر نہیں جاتا اور اب اسے مزاروں پر جانا بھی کٹھن لگتا ہے۔ جہاں لوگ مرادیں مانگنے جاتے ہیں وہاں تہمینہ جیسی عورتیں بھی جاتی ہیں جن پر بھروسہ کر کے کسی کا دامن دل تار تار ہو جاتا ہے۔